آپ سن رہے ہیں کتاب دیس ہوئے پردیس۔ یہاں بندرگاہ کے باہر سے ٹرام مل جائے گی بڑی آسانی سے۔ یہ کراچی میں ساری جگہوں کے نام بندروں پر کیوں رکھے جاتے ہیں صاحب؟ برکت علی نے بڑی سنجیدگی سے دریافت کیا۔ کون سے بندر؟ وہ باؤ یکدم بولا اور پھر بے اختیار مسکرا دیا۔ بھئی بندرگاہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے جہاز چلتے ہیں اور دوسرے ولایتی ملکوں میں جاتے ہیں، اور اس طرف آنے والی سڑک کو اسی لیے بندر روڈ کہتے ہیں۔ ولایتی ملکوں کے لیے؟ برکت علی رک گیا۔ یہاں سے جہاز ولایت کو جاتے ہیں؟ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ یہ سامنے جو جہاز کھڑا ہے، میں اس پر کل صبح جا رہا ہوں اور ابھی میرا سامان جہاز کا کوئی ملازم اٹھا کر اندر لے جائے گا۔ اسی جہاز پر وہ ماں کا یار گامی گیا تھا۔ برکت علی نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں تو اس کا گاٹا اتار دوں گا۔ آپ جانتے ہو کہ میری رقم وہ چرا کر لے گیا، سریا چرا کر بیچ دیا اور مجھے جیل جانا پڑا۔ میں تو اس کا گاٹا اتار کر کھوئی میں پھینک دوں گا۔ اچھا اچھا، وہ باؤ قدرے خوفزدہ ہو کر بولا، جو جی میں آئے کرو، خدا حافظ۔ اس رات اسے نیند نہ آئی، اس لیے نہیں کہ فٹ پاتھ سخت تھا، وہ تو ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، اور اس لیے بھی نہیں کہ مچھر تھے، کیونکہ ابھی گرمیوں کا آغاز تھا اور مچھر ابھی پلے نہیں تھے۔ وہ غلام علی کے بارے میں سوچتا رہا، بندرگاہ پر کھڑے جہاز کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگلی صبح اس نے اپنے ٹھیلے والے دوستوں اور فٹ پاتھ پر مجمع لگانے والے یاروں سے پوچھا، یہ ولایت کس طرح جاتے ہیں؟ سب نے اس کا مذاق اڑایا کہ یہ میمے دیکھنے کے لیے وہاں جانا چاہتا ہے۔ یوں بھی ان دنوں ملک چھوڑنے کا رواج نہ تھا، زندگی کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے بھی اپنی مٹی سے دور رہنے کا رواج نہ تھا۔ مٹی میں ابھی گرفت تھی، آسائشیں بھی حاوی نہیں ہوئی تھیں۔ بہرحال ایک دکاندار نے اسے بتایا کہ وہ ولایت جانے کے لیے پہلے فلاں جگہ جا کر پاسپورٹ بنوائے اور پھر 1100 روپے اکٹھے کر کے جہاز کا ٹکٹ خریدے اور جاؤ اگر جانا ہے تو۔ پاسپورٹ بنوانے کے لیے وہ بہت خجل خوار ہوا۔ سب سے اہم مسئلہ پولیس کا تھا۔ مقامی تھانے میں اسے طلب کیا گیا اور وہ انتہائی خوفزدہ تھا۔ انہوں نے اس سے بے شمار سوالات پوچھے اور ایک سوال بار بار پوچھا، کبھی کسی جرم میں پکڑے گئے ہو، کبھی جیل گئے ہو؟ اور وہ پتہ نہیں کس طرح انکار میں سر ہلاتا رہا۔ ایک مرتبہ تو وہ کہنے لگا تھا کہ جی ہاں جناب جیل گیا ہوں، قید کاٹی ہے، لیکن پھر سنبھل گیا۔ بہرحال کچھ دیر دلا کر وہاں سے ٹھیک رپورٹ چلی گئی۔ برکت علی ولایت صرف اس لیے جانا چاہتا تھا کہ وہ غلام علی کا گاٹا اتار سکے، اس کے علاوہ اسے ولایت جانے کا کوئی شوق نہ تھا۔ پاسپورٹ جس روز اس کے ہاتھوں میں آیا، اس روز اس نے ٹکٹ خرید لیا۔ جیل میں لانڈری کی کمائی، رینالہ خورد کے پیسے، سب مل ملا کر 1500 کے قریب تھے۔ ان میں سے کچھ پاسپورٹ پر خرچ آئے اور باقی کا ٹکٹ آ گیا۔ اس کی جیب میں اب 50 روپے کا ایک نوٹ تھا اور بس۔ کسٹم ہاؤس میں بے شمار مسافر جمع تھے اور بے شمار سامان تھا جو چیک کیا جا رہا تھا۔ ان میں انگلستان میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے والے نوجوان، کاروباری لوگ، کچھ انگریز جو ابھی پاکستان میں ٹھہرے ہوئے تھے، چند جرمن انجینئر، پارسی خاندان اور ان کے علاوہ مختلف قومتیوں کے لوگ شامل تھے۔ برکت علی اب تک وہی لباس پہنتا آیا تھا جو اس کے باپ دادا کا لباس رہا تھا، کرتا، پگڑی اور تہمت، اور پاؤں میں دیسی نوکدار جوتی۔ لیکن آج وہ ایک مختلف لباس میں تھا۔ اس کے دوستوں نے اسے بتایا تھا کہ اگر وہ کرتے اور تہمت میں گیا تو کسٹم والے اسے جہاز پر نہیں بیٹھنے دیں گے۔ انہوں نے اس کے لیے ایک پتلون اور ایک کوٹ کا انتظام کیا تھا جو بندر روڈ پر پرانے کپڑے فروخت کرنے والے ایک بنگالی سے حاصل کیے گئے تھے۔ البتہ پاؤں کے لیے اسے فلیٹ بوٹ دے دیے گئے تھے۔ وہ ان کپڑوں میں بہت تنگ ہو رہا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ جب ان کی باری آئی تو کسٹم کے انسپکٹر نے پہلے انگریزی میں کچھ کہا اور پھر اس کی شکل اور لباس پر ایک نگاہ ڈال کر کہنے لگا، تمہارے سامان میں کیا ہے باؤ صاحب؟ اور پھر مسکرانے لگا۔ برکت علی نے اپنی گٹھڑی کھول کر رکھ دی۔ اس میں وہی ایک جوڑا تھا، بس۔ انسپکٹر نے حیران ہو کر کہا، اور اس کے پاسپورٹ پر مہر لگا دی۔ وہ سب سمندری جہاز چک جوگیاں سے کہیں بڑا تھا اور اس میں چک جوگیاں سے کہیں زیادہ لوگ آباد تھے۔
جب روانگی کا وقت آیا تو سارے مسافر عرشے پر آ گئے، کیونکہ ان کے بال بچے اور رشتہ دار انہیں خدا حافظ کہنے آئے ہوئے تھے۔ برکت علی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ جہاز متواتر ہل رہا تھا اور اس کے قدم، جو پیڈی اور سخت مٹی کے عادی تھے، اٹھتے تھے اور لڑکھڑا جاتے تھے، اور جہاز کے ہلنے سے اس کا اندر بڑا خراب ہو رہا تھا۔ اس نے عرشے کا جنگلہ تھاما اور نیچے دیکھنے لگا۔ جہاز نے بھمبو بجایا اور بندرگاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لاتعداد سمندری پرندے ٹھٹک کر اڑنے لگے۔ ایک دھچکا لگا اور وہ زمین سے الگ ہو گیا۔ برکت علی کو بھی دھچکا لگا، جیسے وہ پہلے چک جوگیاں کا ایک کھیت تھا جس میں سرسوں پھول رہی تھی، اور اب وہ الگ ہو کر پانی پر تیرنے لگا تھا۔ چک جوگیاں بشیرہ سے الگ نہ تھا، ان دونوں کی مہک ایک تھی، اور اس نے ایک طویل سانس لیا تاکہ اس مہک کو محفوظ کر لے، لیکن وہ اسے پا نہ سکا۔ اس کی جگہ ایک نمکین اور سلی بو اس کے اندر گئی۔ بندرگاہ دور ہو رہی تھی، اور پھر یہ ہوا کہ وہ بندرگاہ چک جوگیاں میں بدل گئی۔ سارا کچھ وہی کچھ، بڑے جوگی کا مزار اسے نظر آ رہا تھا، اس کے کھیت اور اونچے نیچے ٹیلے، اور دادے نور دین کی قبر اور کھوئی اور بشیرہ۔ ساؤتھمپٹن کی بندرگاہ اور چک جوگیاں کے درمیان ہزاروں میل کا سمندر تھا۔ وہ اس سمندر کو پار کر آیا تھا اور اب انگلستان میں تھا، اور اسے سردی لگ رہی تھی، اور یہ سردی بڑی ذلیل کرنے والی تھی جو اس کے رگ و پے میں اترتی جاتی تھی۔ یوں تو چک جوگیاں میں بھی بڑا کافر پالا پڑتا تھا، اور کھیتوں پر صبح سویرے اتنا ککر جمع دکھائی دیتا تھا کہ جیسے سفید کڑکڑاتی شیشے جیسی چادر ہو کہ جہاں پاؤں رکھو وہیں سے ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ انگلستان کی سردی پتہ نہیں کون سی ذات کی تھی جو بندے کو یتیم بنا کر رکھ دیتی تھی، اور بڑی گیلی اور کاٹ رکھنے والی تھی۔ یہاں پر بنگالی سے خریدا ہوا کوٹ کام آیا، پر برکت علی کے فلیٹ بوٹ پاؤں کو ایسے لگتے تھے جیسے برف کے بنے ہوں۔ جب وہ جہاز میں تھا تو اس کا خیال تھا کہ ولایت پہنچتے ہی سامنے غلام علی کھڑا ہوگا، وہ شتابی سے اس کا گھاٹا اتارے گا اور کام ختم ہو جائے گا۔ پر یہاں پہنچ کر اسے احساس ہوا کہ یہ تو کام گڑبڑ تھا، نہ اس کے پلے پیسے، نہ پتہ کہ کہاں جانا ہے، اور نہ پتہ کہ لوگ کہتے کیا ہیں۔ وہ بندرگاہ کے باہر کھڑا تھا، اور اس کے ہاتھ میں وہ گٹھڑی تھی جس میں اس کا کرتا، تہمد، پگڑی اور نوکدار جوتی کے سوا کچھ نہ تھا۔ تب اس نے اپنا پہلا انگریز دیکھا، اس لیے کہ اس نے پہلی مرتبہ اپنے آس پاس نگاہ کی۔ یہ تو نہیں کہ اس نے کبھی انگریز نہیں دیکھا تھا، وہاں کراچی میں بہت تھے، پر یہاں وہ ذرا مختلف تھے۔ وہاں وہ صاحب تھے، پر یہاں تو یوں ہی سے تھے۔ البتہ میموں کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن کچھ ڈم ڈم ہوتی۔ ان کی ٹانگیں بالکل الف ننگی تھیں، اور اوپر بھی واہ واہ بہت کچھ نظر آتا تھا اور ہلتا تھا۔ اور تب اسے بھوک کا احساس بھی ہوا۔ جہاز میں خوراک مفت تھی، اور آج صبح ناشتے کے بعد اس نے اب تک کچھ نہیں کھایا تھا، اور پچھلا پہر ہونے کو آیا تھا۔ وہ سر جھکا کر چلنے لگا، کدھر پتہ نہیں کدھر، جدھر قسمت۔ ابھی وہ کچھ دیر گیا ہوگا کہ اس کے پاس ایک ٹیکسی کار آ کر رکی۔ ڈرائیور گورا تھا، اور اس نے سر پر ایک ترچھی ٹوپی کھینچ رکھی تھی۔ گورے نے مسکرا کر کچھ کہا جو ظاہر ہے اس کے پلے نہ پڑا۔ پھر وہ ٹیکسی سے اترا اور دروازہ کھول کر اسے اندر بیٹھنے کو کہا۔ اب برکت علی ذرا گھبرایا کہ یہ کون ہے اور مجھے کار میں کیوں بٹھاتا ہے۔ اس نے آدھی پنجابی آدھی اردو میں اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ صاحب جی میں نے کہیں نہیں جانا، اور نہ میرے پاس رقم ہے کہیں جانے کے لیے، پردیسی ہوں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ لیکن وہ گورا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کار میں بیٹھنے کو کہتا رہا اور ساتھ ساتھ مسکراتا رہا۔ برکت علی نے سوچا کہ رب سچے نے سارے بندوں کو بنایا ہے، ان گوروں کو بھی بنایا ہے، چاہے ان کی شکل وجہ باندروں جیسی ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ میری مدد کرنا چاہتا ہے اور میں خام خواہ نہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ وہ اللہ کا نام لے کر ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ گورا اپنی نشست پر بیٹھا اور کار سٹارٹ کر دی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر اس سے کچھ کہتا، لیکن وہ سمجھ نہ پاتا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ شہر سے نکل آئے اور اب ایک بڑی سڑک پر سفر کر رہے تھے۔ برکت علی باہر دیکھنے لگا۔ سچ ہے بھائی، اس نے سوچا، ولایت جنت ہے، کیا صاف ستھرے مکان ہیں، گوری چٹی میمیں ہیں، اور جتنے بھی کھیت نظر آتے تھے
وہ بھی بڑے حساب کتاب سے بنے ہوئے تھے، چک جوگیاں کی طرح نہیں کہ کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا اور کوئی لمبا ہی لمبا۔ ایک جگہ گورے نے ٹیکسی روکی اور ایک ہوٹل میں چلا گیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کا سرخ باندروں جیسا رنگ اور سرخ ہو رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے لفافہ برکت علی کو دیا اور پھر کار چلانے لگا اور کوئی انگریزی گانا گانے لگا۔ اس کے منہ سے بو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ برکت علی نے لفافہ کھولا تو اس میں آلوؤں کے ٹکڑے تھے، پھیکے اور بدمزہ، نمک مرچ کے بغیر، پر وہ بھوکا تھا اور انہیں ندیدوں کی طرح شتابی سے کھا گیا۔ سفر کے دوران اس نے کئی مرتبہ اشاروں کی مدد سے پوچھا تھا کہ صاحب تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، پر گورے کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اب اسے کچھ فکر مندی ہونے لگی تھی کہ کئی گھنٹے ہو گئے ہیں سفر کرتے ہوئے اور شام ہو گئی ہے، اور جن قصبوں میں سے گزر ہوتا ہے وہاں روشنیاں جل چکی ہیں، تو یہ صاحب کہاں لے جا رہے ہیں؟ شاید اپنے گھر لے جا رہا ہے، مجھ پردیسی پر ترس کھا کر۔ لیکن یہ اتنی دور کیوں رہتا ہے؟ برکت علی کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ ولایت میں ویرانی کوئی نہیں ہے، مطلب یہ کہ ہر طرف آبادی ہی آبادی ہے۔ سڑک کے دونوں طرف کبھی یہ نہیں ہوا کہ کھیت اور میدان وغیرہ نظر آتے رہیں۔ لگتا تھا جیسے ایک بڑا شہر ہے جس میں وہ سفر کر رہے ہیں، اور پھر ایک شہر آیا جس میں وہ چلتے گئے اور ان کے آس پاس ٹریفک کا ہجوم بڑھتا گیا، اور یہاں رات نہ تھی، دن ہی دن تھا، اور روشنیاں تھیں اور میمیں تھیں جن کے چہرے رنگین تھے، اور عجیب دنیا تھی۔ اور اس عجیب دنیا کو برکت علی منہ کھول کر دیکھتا رہا کہ یا الہی یہ میں کہاں آ گیا ہوں، چک جوگیاں کو چھوڑ کر۔ اور ایک عجیب خوف اس کے دل میں اترا، جیسے وہ مر گیا ہو اور یہ دوسری دنیا ہو جس میں وہ سفر کرتا ہو، اور اس کی زبان کوئی نہیں سمجھتا، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے پلے نہیں پڑتا۔ اور وہ چلتے گئے، اور اب گورا بہت چپ تھا اور کچھ ناراض اور غصے میں تھا، اور اس کا سبب نہیں جانتا تھا۔ ہاں، ایک بار اس نے مڑ کر کچھ کہا اور اس کے فکرے میں لنڈن کا لفظ اسے سمجھ آ گیا، تو وہ لنڈن میں تھا۔ گورے نے ٹیکسی روک دی۔ ایک سڑک تھی جس کے دونوں طرف مکان تھے۔ سڑک پر روشنی زیادہ نہ تھی، البتہ گھروں کی کھڑکیوں کے پیچھے روشنائیاں تھیں، اور گھر ایسے تھے کہ ان کے آگے چھوٹے چھوٹے ویران باغیچے تھے، اور اکثر کے پھاٹک لکڑی کے تھے جو ٹوٹے ہوئے تھے۔ وہاں اسے مدتوں بعد ایک خوشبو آئی جو اس کے بھوکے پیٹ میں اتر کر اسے پاگل کرنے لگی، اور یہ خوشبو دیسی کھانے کی تھی۔ اس میں ہلدی، ادرک، مرچیں اور پیاز کے تڑکے کی دیوانی مہک تھی۔ گورا ٹیکسی میں سے اترا اور ایک مکان کے باغیچے میں جا کر گھنٹی بجائی۔ کچھ دیر بعد کوئی باہر نکلا۔ گورا اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور برکت علی کی طرف اشارے کرتا رہا۔ پھر وہ دونوں ٹیکسی کے پاس آ گئے۔ گورے کے ساتھ ایک دیسی شخص تھا۔ برکت علی کا جی چاہا کہ وہ اس کے ساتھ لپٹ جائے اور چیخ چیخ کر کہے، پاجی آپ اپنے ہو، میرے دیسی بھائی ہو، میرے ساتھ میری زبان بولو، پاجی میں پردیسی ہوں، چلو جوان باہر آ جاؤ۔ اس دیسی شخص نے جھک کر کہا۔ برکت علی مسکراتا ہوا اور تھکا ہوا باہر نکلا اور ہاتھ آگے کر دیا، میرا نام برکت علی ہے، چک جوگیاں سے آیا ہوں۔ اس شخص نے بے دلی سے ہاتھ ملایا اور اپنا نام بتانا مناسب نہ سمجھا۔ پھر وہ گورے کو ایک طرف لے گیا اور کچھ بات چیت کر کے واپس آ گیا۔ گورے نے ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کی طرف دیکھے بغیر ہاتھ ہلایا اور چلا گیا۔ آؤ جوان، دیسی شخص نے اس کا کندھا پکڑ کر کہا، سامان بس یہی ہے، ایک پوٹلی؟ آہو جی، برکت علی نے کہا، اور اس کے ساتھ پھاٹک کے اندر چلا گیا۔ اس شخص نے دروازہ کھولا اور اسے مکان کے اندر لے گیا۔ یہ اس کا پہلا ولایتی مکان تھا اور وہ بہت متاثر ہوا۔ راہداری میں قالین بچھا ہوا تھا اور دیواروں پر پھول بوٹوں والا کاغذ تھا، اور بڑے شاندار لکڑی کے دروازے تھے۔ یہاں پر وہی خوشبو تھی دیسی کھانے کی۔ پہلے کھانا کھا لو، اس شخص نے کہا، اور راہداری میں کھلتے ایک دروازے میں سے اسے باورچی خانے میں لے گیا۔ وہاں ایک اور شخص ایک بڑے سارے دیچکے میں چمچ ہلا رہا تھا۔ کیوں بھائی نواز، تیار ہے کہ نہیں؟ اس شخص نے پوچھا۔ تیار ہے، اس نے جواب دیا، اور ایک پلیٹ اٹھا کر دیچکے میں جو کچھ پک رہا تھا اس کا ایک چمچہ اس میں انڈیل دیا۔ چنے کی دال تھی۔ بیٹھو۔ وہ قریبی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کھاؤ۔ دال کی پلیٹ اس کے آگے تھی، ساتھ ڈبل روٹی تھی، روٹی نہ تھی۔ ڈبل روٹی کے ساتھ کھاؤ۔ وہ ڈبل روٹی کے ساتھ کھانے لگا۔ رب سچے نے جیسے مچھلی کے لیے پانی بنایا ہے۔
اور بھینس کے لوٹنے کو کیچڑ بنایا ہے، اسی طرح اس نے بندے کے لیے اس کے وطن کی اس زمین کی خوراک اور روٹی پانی بنایا ہے جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ کتنے دنوں بعد وہ آج پہلی بار دیسی کھانا کھا رہا تھا۔ اگرچہ ڈبل روٹی ٹوٹ جاتی تھی اور نوالا ٹھیک سے نہیں بنتا تھا، لیکن وہ تو بھوک سے اتنا بے چین تھا کہ صرف دال کے تڑکے والی خوشبو کے ساتھ بھی ڈبل روٹی کھا سکتا تھا۔ کھانے کے بعد وہ شخص اسے اوپر ایک کمرے میں لے گیا۔ کمرے کے فرش پر 7-8 لوگ سو رہے تھے۔ درمیان میں 2-3 رضائیاں خالی پڑی تھیں۔ کمرے میں گھٹن تھی، ایک مخصوص بو تھی۔ کہیں بھی سو جاؤ، اس شخص نے کہا۔ مہربانی باجی۔ برکت علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے مجھ پر دیسی کے ساتھ مہربانی کی، رب بھلا کرے اس گورے صاحب کا، وہ مجھے آپ کے پاس لے آیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام نور بادشاہ ہے، وہ شخص بولا۔ تم سو جاؤ، سویرے بات ہوگی۔ برکت علی نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی۔ کمرے میں پہلے مکمل اندھیرا ہوا اور پھر شیشے کی کھڑکی میں سے سڑک کے کھمبے کی روشنی دھیرے سے اترنے لگی۔ اس نے ٹٹول ٹٹول کر قدم اٹھایا اور ایک خالی رضائی میں جا لیٹا۔ کوئی خراٹے لے رہا تھا اور کوئی بو دے رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون تھے اور وہاں کیا کر رہے تھے۔ برکت علی کے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا کہ وہ سب مرے ہوئے ہیں اور وہ بھی جو خراٹے لے رہا ہے۔ دراصل اس کا منہ کھلا ہوا ہے اور خراٹوں کی آواز اس کا وہم ہے۔ اس کے بدن پر پسینے کی ایک تہہ تیرتی۔ پھر کسی نے کروٹ بدلی اور ایک گالی دی کسی کی ماں بہن کو۔ نہیں، وہ زندہ تھے۔ بہت دنوں بعد وہ زمین پر سو رہا تھا، ورنہ سمندری جہاز میں تو وہ قریباً جاگتا رہا تھا، کیونکہ وہاں میدان ایسا سکون اور امن نہ تھا، بلکہ شور تھا اور ہر وقت معاملہ ڈاما ڈول ہوتا رہتا تھا۔ سونے سے پیشتر اسے بشیرہ کا خیال آیا اور پھر اکرم کا خیال آیا۔ اکرم اس کا بیٹا تھا، وہ صرف بشیرہ کا ہی تو نہیں تھا، اور وہ اسے بھی اس کی ماں کی وجہ سے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جتنا عرصہ وہ جوراں کے ساتھ باغوں میں رہا، اکرم اسے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یاد نہ آیا، اور اب جب کہ وہ سمندر پار تھا اسے اپنا بیٹا یاد آ رہا تھا۔ پھر جیسے پکا ہوا پھل ٹوٹ کر گرتا ہے، برکت علی تھکاوٹ سے ٹوٹ کر گہری نیند میں گر گیا۔ کمرے میں شراب کی اور ایک کچی متلی آور بو تھی، اور چھوٹا رچرڈ ایک نیم تاریک کونے میں بیٹھا تھا۔ قریبی بستر میں کوئی لیٹا ہوا تھا۔ نور بادشاہ نے برکت علی کو تقریباً دھکیل کر اس کے آگے کیا۔ یہ چھوٹا رچرڈ ہے، ہمارا مالک مکان، نور بادشاہ کہنے لگا۔ ہم سب اس کے کرایہ دار ہیں، بڑا نیک آدمی ہے، ہر وقت اپنے کمرے میں پڑا رہتا ہے، عبادت وغیرہ کرتا رہتا ہے۔ میں نے سوچا تمہاری ملاقات کرا دوں۔ سلام ہے، برکت علی ذرا آگے ہو کر بولا۔ چھوٹا رچرڈ دراصل بہت بڑا تھا، بڑے سے ڈیل ڈول والا، تقریباً 6.5 فٹ کا حبشی جو مشکل سے صوفے میں پورا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمڑے کی بنی ہوئی بوتل تھی جس میں سے وہ چسکیاں لیتا جاتا تھا۔ پھر نور بادشاہ اور چھوٹا رچرڈ آپس میں باتیں کرنے لگے، اور برکت علی کو صرف اتنا معلوم ہوتا رہا کہ وہ اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے تمہاری سفارش کی ہے، نور بادشاہ بولا۔ چھوٹا رچرڈ نیک آدمی ہے، کہتا ہے کہ میرے مکان میں جگہ تو نہیں ہے، لیکن پردیسی کہاں جائے گا، بس اب تم یہیں رہو گے، کمرے میں سو جانا، وہ کمرہ شفٹ والوں کا ہے، سویرے چلے جاتے ہیں اور ان کی جگہ رات کی شفٹ والے آ کر سو جاتے ہیں، شام کو وہ کام پر چلے جاتے ہیں اور دن والے آ جاتے ہیں، کھانا پینا سب کا سانجھا ہے، ہفتے کے بعد حساب کر کے جو حصے میں آئے۔ پر میرے پاس تو 50 روپے ہیں بس، برکت علی کہنے لگا۔ نوکری کا بندوبست بھی چھوٹا رچرڈ کرے گا، کل صبح سے تمہاری نوکری لگ جائے گی۔ فیکٹری میں یہاں ایک بلبیر سنگھ ہے، وہ تمہیں لے جائے گا اپنے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ برکت علی ابھی تک حیران تھا کہ کیسے رب سچا اس کی مدد کر رہا تھا۔ ہر قدم پر فرشتے مل رہے تھے، پتہ نہیں فرشتوں کا رنگ کیسا ہوتا ہے، لیکن یہ چھوٹا رچرڈ بھی فرشتے سے کم نہیں تھا۔ تم تو جاؤ اپنے کمرے میں، گھر سے باہر نہ نکلنا، یہاں پولیس پکڑ لیتی ہے، کل صبح سے تمہاری نوکری شروع۔